نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صرف وہی لوگ عشق الہی کو پہچانتے ہیں اور استقامت کے ساتھ مرشد کامل کی صحبت و تربیت سے عشق حقیقی تک پہنچتے ہیں. جو عشق والے ہیں صرف وہی لوگ عشق الہی کو پہچانتے ہیں اور استقامت، اسٹیبلٹی، ریزیلینس کے ساتھ مرشد کامل کی صحبت اور تربیت سے عشق حقیقی کو پہنچتے ہیں. اس تربیت سے سالک کو الہی حقائق کی طرف کھینچا جاتا ہے. مرید کو یہ نرسری، یہ تربیت، یہ اٹینمنٹ دے کر سالک کو الہی حقائق کی طرف کھینچا جاتا ہے، اللہ کی حقیقت کی طرف، اور دل کا سفر شروع ہوتا ہے. اب تک جسم کے سفر میں تھے نا، اب دل کا سفر شروع ہوتا ہے. اجاڑ دے میرے دل کی دنیا، سکون میرا تباہ. اب ہوتا ہے دل کا سفر شروع اور علم کا نور چمکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسان مردہ ہیں سوائے ان کے جو علم رکھتے ہیں، یعنی علم حقیقت، معرفت. اور اہل علم خطرے میں ہیں. سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسان مردہ ہیں سوائے ان کے جو علم رکھتے ہیں، اور اہل علم خطرے میں ہیں سوائے ان کے جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں. جو عمل کرتے ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں سوائے ان کے جو مخلص ہیں، پیور. اور مخلص بھی عظیم خطرے کا شکار ہے. اب جو پائس ہے، پیور ہیں، یہ بھی خطرے کا شکار ہے سوائے عاشقوں کے. عشق کے بنا سب خطرے میں ہیں، اہل علم بھی، اہل عمل بھی، اور مخلص بھی، پیور بھی، وہ بھی خطرے میں. کیوں؟ سوائے عاشق کے سب خطرے میں. عاشق کیوں خطرے میں نہیں ہوتا؟ عاشق اس لیے خطرے میں نہیں ہوتا کہ اسے کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں چاہیے، اس کا دیدار بھی نہیں. کیوں؟ اگر دیدار بھی چاہ لیا تو یہ لینا اور دینا ہو گیا، سودے بازی ہو گئی، کاروبار ہو گیا. عاشق وہ ہے جو صرف دیتا جائے، لینے کی خواہش نہ رکھے. اس کے بدلے میں حضرت والے منصور اللہ، انہوں نے کہا، ان کی سینگ سب سے اچھی لگتی ہے مجھے، کہ تمہارا پیر تمہارے ساتھ سیاست کرے اور سیاست کر کے تمہیں قتل کرنا چاہے اور باندھ دے تو تم کھولنے کی کوشش مت کرنا، قتل ہو جانا. اسی لیے اللہ نے کہا میں سب سے بڑا عاشق ہوں تمہارا. اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کی اور زیادہ ڈیٹیل کی کہ مخلصین بھی خطرے میں ہوتے ہیں، کیونکہ علم اور عمل میں غرور ان کو سچی محبت اور بندگی سے بھٹکا سکتا ہے، اس لیے وہ بھی خطرے میں ہوتے ہیں. ایک عاشق ہی ہے، اے دل تو اس گلی میں پامال ناز ہو جا، محمود کب بنے گا پہلے ایاز ہو جا. ساری دولت لا کے جو ہے ایاز، محمود غزنوی، انہوں نے کہا یہ کچھ لیتا ہی نہیں ہے ایاز، تو اعلان کر دیا کہ آج سارا خزانہ تم لوگ لے کے جاؤ، جتنے بھی میرے کارندے ہو. خزانہ لا کے رکھ دیا، سب لے کے جا رہے ہیں، اٹھا کے. ایاز کچھ بھی نہیں لیتا. ایاز کی طرف بار بار دیکھے، یہ کیوں نہیں اٹھا رہا، اس کے لیے تو خزانہ لایا. ارے ایاز سب لے کے جا رہا ہے، تم کیوں نہیں لے کے؟ بھائی بولے بادشاہ سلامت، مجھے یہ نہیں چاہیے. تو پھر کیا چاہیے؟ بولے مجھے جو چاہیے وہ آپ دے نہیں سکتے. بولے تو مانگ کے تو دیکھ تجھے کیا چاہیے، پھر میں دیکھتا ہوں دوں گا یا نہیں. تو آپ تھرون پہ چڑھ گئے، تھرون کے قریب آ گئے، سنگھاسن کے. اور محمود
غزنوی کا کندھا پکڑ کے کہنے لگے مجھے یہ چاہیے۔ چلیے صاحب، یہ مخلصین کا بھی مسئلہ ہو گیا۔ اب مخلصین کے بارے میں آگے لگتے ہیں، ان کی دنیاوی کامیابی اور آخرت کے انعام کو، ان کو دنیاوی کامیابی اور آخرت کے انعام کی خواہش خود فریبی کے جال میں پھنسا دیتی ہے۔ کن کو؟ مخلصین بھی گئے۔ میں نے کیا کہا؟ آخرت کا انعام، انعمت علیہم ہونے کا خواہش انہیں خود فریبی کے جال میں پھنسا دیتی ہے۔ اگر تم نے کسی سے بھی، خود اپنے یار سے بھی ایکسپیکٹیشن رکھی تو بس شیطان کو تمہارا وہ راستہ مل گیا، بولے کمی ہے بندے میں، آ جائے گا اپنے جال میں پھنس جائے گا۔ ایکسپیکٹیشن ہے، ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی دنیا میں، تو کسی سے رکھنی نہیں ہے، آخرت میں بھی نہیں رکھنی۔ میرے کو دنیا میں بھیجا تھا کام کرنے کے لیے، میں کام کر رہا ہوں، بات کرتا ہوں، تو بھوکا سلا یا بھوکا اٹھا، چاہو تو در در بھیک منگاؤ، چاہو دھرو سرتاج معین الدین، کرپا کرو مہاراج معین الدین۔ پھر میں اس کو بالکل ایک ساتھ پڑھتا ہوا جاتا ہوں۔ ایک اور گروہ حضور فرما رہے ہیں صالحین اور صدیقین کا ہے، جن کے اعمال باطنی اصلاح پر مبنی ہیں اور جو کامل مرشد کے راستے پہ چلتے ہیں، وہ الہی کے سچے عاشق ہیں جو کامل مرشد کی صحبت اور تربیت سے عبادت خفیہ اور باطنی اصلاح حاصل کرتے ہیں۔ ان کے دل اللہ کے ذکر میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں، دن رات وہ عبودیت کے راستے پر استقامت سے چلتے ہیں اور اس کے ذریعے الہی قرب حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اس عشق کے راستے پر چلتے ہیں وہ جنت کے پرندوں کی طرح ہوتے ہیں جو آسمانی بلندیوں پر پرواز کرتے ہیں۔ یہ لوگ اہل حق اور عشق الہی کی راہ میں استقامت رکھنے والے ہیں، جیسے امام حسین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف وہی لوگ عشق الہی کو پہچانتے ہیں اور استقامت کے ساتھ مرشد کامل کی صحبت اور تربیت سے عشق حقیقی کو پہنچتے ہیں۔ اس تربیت سے سالک کو الہی حقائق کی طرف کھینچا جاتا ہے اور دل کا سفر شروع ہو جاتا ہے اور علم کا نور چمکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام انسان مردہ ہے سوائے ان کے جو علم رکھتے ہیں اور اہل علم خطرے میں ہیں، سوائے ان کے جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں، سوائے ان کے جو مخلص ہیں اور جو مخلصین ہیں وہ بھی خطرہ عظیم کا شکار ہیں، سوائے عاشقوں۔ بس ایک ہی ذات ہے جو خطرے میں نہیں ہے، وہ ہے عاشق۔ کیوں؟ نو ایکسپیکٹیشن۔ ایک ذات خطرے میں نہیں ہے، وہ ہے عاشقوں کی۔ حضور فرما رہے ہیں سوائے عاشقوں کے سب خطرے میں ہیں۔ نبی کریم نے مزید وضاحت کی، کیا وضاحت کی؟ ڈیٹیل کی کہ مخلصین بھی خطرے میں ہوتے ہیں، کیونکہ علم اور عمل میں غرور ان کو سچی محبت اور بندگی سے بھٹکا سکتا ہے۔ ان کی دنیاوی کامیابی اور آخرت کے انعام کی خواہش انہیں خود فریبی کے جال میں پھنسا سکتی ہے۔ جان لو اے ساتھیوں، پھر اللہ حضور پاک نے صحابیوں کو فرما رہا ہے، جان لو اے ساتھیوں کہ اللہ کے عاشق کم ہیں، بہت سے علماء اور زاہد ہوں گے، لیکن 1000 میں سے ایک ہی سچا طالب ہوتا ہے۔ 1000 میں سے ایک ہی سچا طالب ہوتا ہے جو راہ حقیقت کا متلاشی ہوتا ہے۔ 1000 میں سے ایک حقیقت کا متلاشی ہوتا ہے، حقیقت کا تلاش کرنے والا ہوتا ہے 1000 میں سے، اب تو لاکھوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ برسوں میں کوئی دیوانہ ہوتا ہے، وہ جسے چاہے دیوانہ بنا دیتا ہے۔ بہت سے زاہدوں میں سے ایک وہ سالک ملتا ہے جس نے کامل مرشد کی تربیت اور رہنمائی حاصل کی ہو۔ 1000 زاہدوں میں سے ایک نکلتا ہے جو مرشد کے پاس جاتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے۔ اس سالک نے عبادات کی ظاہری شکلوں سے آگے بڑھ کر، اس سالک نے عبادات کی ظاہری صورتوں سے آگے بڑھ کر دل کی معراج تک وہ سالک پہنچ جاتا ہے، اس کے دل کی معراج ہو جاتی ہے۔ ساری رسومی عبادات کو چھوڑ کے حقیقت کے مقام پہ پہنچتا ہے اور اس کی معراج ہو جاتی ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین،
کون سی صلات ہو گئی مومن کی معراج؟ یہ بتا رہا ہے غریب نواز، دائمی صلات یہ مومن کی معراج ہے۔ میں تو ایک بار گیا، یہ روز جائیں گے۔ شعاع نور کثرت استعداد حفظ قلوب کے سبب عشق کی آگ کو شعلہ زن کر دیتا ہے۔ اب آگ تو لگی ہوئی ہے دل میں، پھر اس کو شعلہ زن بھی بنا دیا جاتا ہے، اس آگ کو بھڑکتا ہوا شعلہ بنا دیتا ہے مرشد۔ اور سالک کو بصیرت کے خول اور عالم انسانیت سے نکال کر، جو ظاہری آنکھیں ہیں، ظاہری دنیا سے نکال کر، اس کے خول سے نکال کر، پیر مرشد عالم انسانیت سے نکال کر اس مقام پر لے جاتا ہے جہاں یوم تبدل الارض غیر الارض کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اس کے دل دنیا میں ہوتے ہیں اور ان کا رخ آخرت کی طرف ہوتا ہے۔ وہ فنا کی سرحد تک پہنچتا ہے، خود کو محو معدوم دیکھتا ہے۔ کل من علیہما فان ویسعی وجہ ربک کی حقیقت کو حاصل کر لیتا ہے۔ سالک عاشق کے ذریعے ثابت قدم، سالک عشق کے ذریعے ثابت قدم رہتا ہے۔ اگر عشق نہ ہو تو وہ بھٹکے گا ہی بھٹکے گا، 100% بھلے اخلاص ہو اس کے پاس، وہ بھٹک جائے گا اگر اس کے پاس عشق نہ ہوگا۔ ایک چیز جو اسے بھٹکنے نہیں دے گی وہ ہے عشق۔ مجنون بھٹکا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یہاں پر بھی لیلا کو ہی ڈھونڈ رہا ہوگا، پھر اللہ اس کی شادی کرائے گا۔ قیامت کے دن زمین بدل جائے گی اور سچے عاشقوں کے دل آخرت میں ہوں گے۔ قیامت کے دن زمین بدل جائے گی اور سچے عاشقوں کے دل آخرت میں ہوں گے۔ اگرچہ وہ اس دنیا میں رہتے ہیں، وہ فنا کے مقام تک پہنچ جائیں گے۔ ہائے 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 ہائے، اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں دیکھیں گے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، بکواس ہوں۔ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے زمین پر موجود ہر چیز فنا ہو جائے گی اور صرف تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ وجہ اللہ، وجہ اللہ، پیر کا چہرہ وجہ اللہ ہوتا ہے۔ علی وجہ اللہ تھے نا وجہ اللہ۔ سالک محبت کے ساتھ استقامت کے ذریعے اس فنا کے مقام پہ پہنچے گا۔ ایک شعر ہے، میرا دل منزل تک اپنا سامان ڈال نہیں سکتا کیونکہ وہاں سے ہر دل کے لیے راستہ نہیں ہے۔ ہزاروں دروازوں میں سے ایک ہی کو سچا سما نصیب ہوتا ہے، سچا سما نصیب ہوتا ہے، کیونکہ ہر کوئی راز حقیقت کا محرم نہیں ہوتا۔ تو اب یہاں پر اس کو جو ہے ہم کل سے آگے چلیں گے اور آگے یہاں سے رکھیں گے۔